بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وائس آف لاہور کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا ویلاگ بڑا مختصر ہوگا اور میں آپ دوستوں کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف دلوانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ روزانہ جو ہے ڈالر کی پرائس جو ہے نا بڑھ رہی ہے۔ اس وقت 166-67 کا ڈالر جو ہے نا پاکستان میں چل رہا ہے، اور جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے جنوبی ایشیا کے ممالک میں کسی جگہ پہ ڈالر جو ہے نا 100 سے کراس نہیں کیا ہوا۔ یہ واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جنوبی ایشیا میں جس کا ڈالر جو ہے نا 160 اور 170 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے IMF وغیرہ نے 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کی قسط بھی پاکستان میں انہیں ڈلیور کی ہے حکومت پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود طوفان آیا ہوا ہے، ڈالر روزانہ جو ہے بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب جو بڑے دعوے کرتے ہیں، کسی حد تک ان کے یہ دعوے ٹھیک بھی تھے کہ انہوں نے کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے، تاجروں کو تھوڑی سی ریلیف بھی دی تھی اپنے بجٹ میں، لیکن وہ ساری ریلیف، وہ سارا جو ہے اقدامات جو ہے زیرو ہیں، جبکہ ڈالر کی پرائس اتنی ہائی چلی گئی ہے۔ جب ڈالر اتنے ہائی پرائس پہ جائے گا تو تیل کی قیمت بڑھے گی، ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، اور مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس وجہ سے۔ اور اس کے بارے میں کمال کی یہ بات ہے کہ وہ 3 سالہ کارکردگی تو وزیر اعظم صاحب بیان کر رہے ہیں جو کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے، وہ اپنے اندر ہی وہ انہوں نے گھوما پھرا کے بات کی ہے۔ یہ کسی کو نہیں بتلاتے کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان آپ کے اس غلط اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے آ رہا ہے، ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے، غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ ابھی ایک طرف آپ نے کل آپ کا اسٹیٹ بینک کا بیان تھا کہ ذخائر جو ہیں ڈالر کے وہ 20 ارب سے اوپر چلے گئے، تو آپ کے پاس اتنے اگر ذخائر ہیں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر پھینکیے، ڈالر کو استحکام ہو، ڈالر کم ہو، لوگوں کو کچھ ریلیف ملے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ پس رہے ہیں۔ ہمارے جو پریس کے دوست ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ دوسری باتوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس بات کی طرف ہمارے جو ہے دوست جو پریس کے، میں خصوصاً اپنے دوستوں سے جو مجھے جانتے ہیں، جو آتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں، خصوصاً نجم ولی صاحب، میں ان سے یہ چاہوں گا، اس ویلاگ کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے پروگراموں میں ایسے لوگوں کو بلایا کرے جو حقائق بتلائیں۔ اب آپ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو بڑے تاجروں کی باتیں کرتے ہیں، مثلا یہ آج کل ایک تحریک چلانے کی، میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھدار ہیں، 1000 اسکوائر فٹ کی جو دکان ہے اس پہ یہ طے شدہ بات تھی تاجروں کے اور FBR کے درمیان، یہ طے ہوا تھا کہ ان کو وہ لنک کے ساتھ جو ہے FBR کے ساتھ ملائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ جناب والا، اگر یہ لوگ پورا ٹیکس دیتے ہوتے تو میں کہتا ہوں کون سی ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ سال میں یہ 2 3 جو ہے سٹورز کا اضافہ کرتے ہیں، کسی کے 15 سٹور ہیں، کسی کے 10 سٹور ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ سال عثمان بزدار نے اپنے 3 سالوں میں ایک اچھا قدم کیا تھا کہ تمام سٹور پہ جو اشیاء ضرب جو عام لوگوں نے استعمال کرنی ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں، وہ کنٹرول ریٹ پہ سیل کرنے کا آرڈر کیا تھا، اور تقریباً مہینہ 2 مہینے یہ سلسلہ چلا، لیکن یہ سٹور والوں نے اپنی منوپلی قائم کی ہوئی ہے، انہوں نے ایسوسیشن بلائی، حکومت کو بلیک میل کیا۔ تو آج آپ تمام بڑے سٹوروں میں چلے جائیں، برائے نام سے کاؤنٹر لگائے ہوں گے، DC کاؤنٹر میں 2 چیزیں رکھی ہوں گی غیر معیاری، اور ان کا سرکاری ریٹ پہ وہ فروخت کر رہے ہوں گے، جبکہ اسی کے ساتھ تمام اشیاء صرف جو ہے نا تقریباً ڈبل جو سرکاری ریٹ ہے ان سے ڈبل پہ یہ سیل کرتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ شکست تھی عمران خان کی حکومت کی، عثمان بزدار کی حکومت کی، کہ وہ انہوں نے ان ڈاکوؤں کے آگے جو ہے نا گھٹنے ٹیکے، اور آج مہنگائی کا طوفان جو ہے اس ملک میں آیا ہوا ہے۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ آپ تاجروں کے نمائندے ہو، چھوٹے تاجروں کی بات نہیں کرتے، آپ بڑے تاجروں کی آپ جدوجہد کرتے ہیں۔ جی 29 کو آپ دھرنا دیں گے، بالکل دیں دھرنا، لیکن ان غریب تاجروں کا بھی بات کریں نا جن کی مارکیٹوں میں مافیاس نے قبضہ کیا ہوا۔ کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی کہ مارکیٹوں کے مسائل حل کیے جائیں، تجاوزات ہے، سڑکوں پہ جو ہے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لوگ خریداری کے لیے مارکیٹوں میں آ نہیں سکتے، کہیں پہ یونین نہیں ہے، کہیں پہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ کو پتہ ہے نجم ولی صاحب، میں خصوصاً آپ کی اس ویلاگ میں جو تعریف کر رہا ہوں کہ آپ چند سال پہلے آئے تھے ہال روڈ پہ بھی، اور الیکشن ہو گئے تھے،
ابھی بھی اس وقت لاہور کی یہ تمام مارکیٹوں میں یہی پوزیشن ہے کہ 10 صدر بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی اٹھتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے، کسی کو مسائل کے حل کی بات نہیں۔ اور یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہماری صوبائی انتظامیہ بھی ایسی ہے کہ سال ڈی سی نہیں نکالتا، آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے کرنے کو، اس لیے ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ مارکیٹوں میں لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ پبلک کو جو تکلیف ہوتی ہے مارکیٹوں میں جانے سے خریداری کرنے کے لیے، وہ نہیں وہ کر سکتے۔ تو ان سول انتظامیہ کی کوئی جو ہے نا، اور حکومت کا بھی یہ حال اتنا برا ہے کہ 5-6 وزیر ہیں لاہور سے، میاں محمود رشید صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، علیم خان صاحب، اور بھی میرا خیال ہے ہوں گے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بھی بیچا، وہ نذیر چوہان وغیرہ سب۔ کبھی کسی نے لاہور کی کسی مارکیٹ میں آ کے نہیں یہ پوچھا چھوٹے تاجروں کو کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں، آپ کا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، یہاں پہ لوگ آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، ان کو پبلک کو کیا سہولیات ہیں۔ تو ان پرابلمز کی طرف تو بات نہیں ہے۔ جو بڑے اسٹوروں کی جنگ لڑنی ہے تو ہم تو اس سے معذرت کریں گے آپ کو۔ آپ 29 ستمبر کو 110 مرتبہ ایف بی آر کا جو ہے نا گھیراؤ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں مطلب ہے وہی ہمارا لیڈر ہوگا جو ہمارے مسائل کو حل کرے گا، جو عام آدمی کے مسائل ہیں، عام چھوٹے تاجروں کے مسائل ہیں۔ آپ نے بڑے لوگوں کی کرنی ہے سیاست، آپ نے نون کی کرنی ہے، پے کی کرنی ہے، کاف کی کرنی ہے، ہمیں کوئی اس سے کرنی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، تاجروں کا آپ مخصوص گروہ کو آپ اکٹھا کر کے اپنی دکانداری تو چلا سکتے ہیں، اخبارات میں، میڈیا میں، ٹی وی چینلز پہ۔ پبلک میں آپ زیرو ہیں، آپ کی اپنی مارکیٹوں میں نہیں، کسی مارکیٹ میں آپ کی دکان نہیں ہے، آپ نمائندہ ہو ہی نہیں۔ تو میں یہ گزارش اپنے خصوصاً اس ویلاگ کے ذریعے دوبارہ اپنے جو ہے پریس کے جو ہے دوست میرے جو اینکرز ہیں، جو پروگرام کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی بلائیں جو حقیقی ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کے، جو مسائل کو، ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ جو حکومت کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کریں، ہمیں کوئی اس میں آر نہیں ہے، لیکن ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کوئی نہ چلائے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں برسائے۔ امین مظہر بٹ، وائس آف لاہور، شکریہ۔